بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے۔ آسان فہم قرآن، اس پروگرام کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم کہیں گے جزاکم اللہ خیر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، اس میں حصہ لیا، اور مبارک ان لوگوں کے لیے جو اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں یا اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک اہم وضاحت کر دوں کہ میں نے علماء کرام سے سیکھا ہے اور یہ چیز عامت الناس تک پہنچا رہا ہوں۔ اس میں اسٹائل کا فرق ہے، اس لیے کہ یہ کورس مختلف کتابوں کی ریویو کرنے کے بعد تیار کیا گیا ہے۔ مثلا عربک گرامر بکس جو انڈیا، پاکستان، انگلینڈ، امریکہ میں چھپی ہیں، یا ٹیچنگ ماڈلز ہیں، انٹریکٹیو ہیں، یا لیکچرنگ ماڈلز ہیں، یا سیکنڈ لینگویج لرننگ ٹولز ہیں۔ سیکنڈ لینگویج پر کافی ریسرچ ہوئی ہے انگریزی میں، لیکن عربی پڑھانے کے لیے ویسی ریسرچ بہت کم ہوئی ہے۔ اسی طرح برین پر جو ریسرچ ہوئی ہے، دماغ پر کہ دماغ کس طرح سیکھتا ہے، یا لیٹرل تھنکنگ پر، یا پازیٹیو لیونگ پر، یا نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ پر کہ کس طرح پڑھایا جائے، کس طرح لوگوں کو دلچسپی دلائی جائے، یہ مختلف چیزیں انشاءاللہ اس کورس میں آپ مختلف پہلوؤں سے پائیں گے۔ اس کورس کے 5 مقاصد ہیں۔ نمبر 1، قرآن کو سمجھنا آسان لگے، نماز کو مؤثر طریقے سے پڑھنے کی عادت ہو، قرآن سمجھ کر بار بار تلاوت کرنے کا شوق پیدا ہو، قرآن سے تعامل سمجھ میں آئے، انٹریکشن سمجھ میں آئے، کس طرح ہم قرآن کو اپنی زندگی میں لائیں، اس کے کچھ ماڈلز آپ دیکھیں گے، اور ٹیم ورک یا اجتماعیت کی اسپرٹ پیدا ہو اسلامی کام کے لیے، انسانی کام کے لیے۔ کیا پڑھیں گے ہم اس کورس میں؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کورس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا 25 اسباق کا ہے اور دوسرا 27 اسباق کا۔ پہلے حصے میں آپ سورۃ الفاتحہ اور آخری 6 صورتیں پڑھیں گے، نماز کے اذکار پڑھیں گے اور چند دعائیں بھی، ساتھ ہی ساتھ اہم قواعد کے پہلو بھی۔ اس کی اسٹریٹجی یہ ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان اذکار اور دعاؤں کی مدد سے، ان صورتوں کی مدد سے جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں، ہم تقریباً 150 الفاظ ایسے سمجھیں گے اور یاد رکھیں گے جو قرآن کریم میں تقریباً 40,000 بار آئے ہیں۔ یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں تقریباً 78,000 الفاظ ہیں، 40,000 یعنی 50% تکرار کے حساب سے۔ پہلے حصے کو کمپلیٹ کرنے کے بعد، اس اسباق کے بعد انشاءاللہ آپ کو ہر صفحے پر اوسطاً یا ہر لائن میں اوسطاً آپ کو آدھے الفاظ معلوم ہوں گے۔ میں ایک لائیو ڈیمونسٹریشن کرنا چاہتا ہوں۔ میں قرآن کریم کو 3-4 جگہ سے کھولوں گا اور بتاؤں گا کہ کتنے الفاظ ہیں جو اس کورس میں آ چکے ہوں گے۔ تو میں شروع کا ایک حصہ کھول رہا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بینہ، و کورس آ جائے گا، علی آ جائے گا، ابن مریم عیسیٰ ہم کہتے ہیں، یہ نام آپ جانتے ہیں، لما آ جائے گا۔ اسی طرح وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَلَا نُكَذِّبَ تک لائن ہے، و آ جائے گا، لو آ جائے گا، اذ آ جائے گا، علی نار، فقالوا یا ولا۔ ایک لائن میں آپ 50%، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، ان اللہ الذی، کورس آپ جانتے ہیں، اللہ کتاب، وہو صالحین۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ ایک لائن میں 50% سے زیادہ الفاظ وہ اس میں کور ہو جاتے ہیں۔ جیسے اور ایک ہے، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، من، یا ایھا الذین آمنوا الذین من، 50% ہر لائن میں
کور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بقیہ 27 اسباق میں ہم مزید دعائیں اور وہ آیات و اذکار پڑھیں گے جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیات، آیت الکرسی، سورہ حشر کی آخری آیات، اور مزید دعائیں وغیرہ۔ اس سے پھر ہم مزید 150 الفاظ ایسے سیکھیں گے جو قرآن کریم میں تقریباً 15,000 بار آئے ہیں، یعنی اس 52 اسباق کے کورس کے اختتام پر آپ تقریباً 300 الفاظ ایسے سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 55,000 بار آئے ہیں، 55,000 بار آئے ہیں، یعنی 70% قرآن کا تکرار کے اعتبار سے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ہر سبق کے 3 حصے ہوں گے۔ ہم قرآن یا حدیث لیں گے اس میں پہلے، اس کے بعد قواعد لیں گے، اور اس کے بعد کچھ نکات پیش کریں گے تعلیم کے، شوق کے، خوف کے، عبرت کے، تاکہ ہمارے اندر قرآن سمجھنے کا جذبہ پیدا ہو۔ آگے بڑھنے سے پہلے پھر میں یہ بتا دوں کہ قرآن فہمی اور زبان سیکھنے میں ہمارے نزدیک 4 اہم فرق ہیں۔ 4 اہم فرق ہیں عربی زبان سیکھنے میں اور عربی زبان کی قرآن سمجھنے میں 4 اہم فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ ہم قرآن فہمی میں صرف سننے اور پڑھنے پر توجہ دیتے ہیں۔ زبان سیکھنا، اس کے اندر 2 پہلو ہیں، لینا ریسیپشن اور دینا پروڈکشن۔ ریسیپشن میں پڑھنا ہے، سننا ہے، پروڈکشن میں بولنا ہے اور لکھنا ہے۔ ہم آپ کو عربی زبان بولنا نہیں سکھائیں گے، نہ لکھنا سکھائیں گے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ہم نماز سے شروع کرتے ہیں۔ مثلا اگلا سبق آپ دیکھیں گے جس میں ہم سورہ فاتحہ شروع کریں گے۔ یہ آج کا جو پارٹ ہے یہ تعارفی پارٹ ہے۔ سورہ فاتحہ جب آپ سیکھیں گے یا اس کا آدھا حصہ سیکھیں گے اگلے سبق میں، تو آپ فوری جب نماز پڑھنے جائیں گے اس کو دہرائیں گے، دن میں 25 بار دہرائیں گے اوسطاً یا اس سے زیادہ۔ 25 بار آپ اللہ تعالیٰ سے سمجھ کے بات کریں گے، یعنی پریکٹس کریں گے۔ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو کسی اور ٹیکسٹ سے کیوں شروع کیا جائے عربی زبان کا سیکھنا؟ ھذا بیت کبیر تلک حدیقۃ جمیلۃ۔ ہم کہیں گے بھئی یہ ھذا بیت کبیر آپ زندگی میں کب دہرائیں گے، کب پریکٹس کریں گے؟ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی عربی پڑوسی ہو، اس کا بچہ روتا ہوا آئے چھوٹا سا، آپ اس کو گود میں لے کے اس کو بہلانے کے لیے شف 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 ھذا بیت کبیر، شاید ایسا موقع زندگی میں کبھی نہ آئے۔ جبکہ اس کی جگہ اگر ہم سورہ فاتحہ شروع کر دیں تو آپ دن میں 25 بار اس کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے بات کریں گے سمجھ کر۔ یہ ایک نیچرل اپروچ ہے ہر مسلمان مرد عورت، یہاں تک کہ بچوں کے لیے بھی، چونکہ بچہ بھی ہمارا نماز پڑھتا ہے۔ اگر میں آپ کو فرینچ سکھانا چاہوں اور مجھے یہ معلوم ہو کہ آپ 1 گھنٹہ فرینچ میں بات کرتے ہیں، تو میں کہوں گا وہ کتابیں ہٹائیے، پہلے یہ بتائیے کہ آپ روزانہ فرینچ میں 1 گھنٹہ کیا دہراتے ہیں، اس سے شروع کریں گے۔ ایک مسلمان فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کا ٹائم ملایا جائے تو 1 گھنٹہ کم از کم یا اوسطاً اللہ تعالیٰ سے عربی میں بات کرتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی سے شروع ہو تاکہ پریکٹس آپ کی فوراً اور امیڈیٹ شروع ہو جائے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ ہم الفاظ و معانی پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور گرامر پر کم، اور یہ فطری طریقہ ہے۔ جیسے ہمارا بچہ شروع کرتا ہے، پہلے کہتا ہے پانی، پھر کچھ دن کے بعد کہتا ہے پانی لاؤ۔ اگر آپ بچے سے یہ کہیں کہ دیکھو بیٹے اردو زبان میں پانی اسم کہلاتا ہے اور لاؤ فعل کہلاتا ہے، اور اردو میں اسم پہلے آتا ہے فعل بعد میں آتا ہے، اس لیے تم کو پانی لاؤ کہنا چاہیے، ہو سکتا ہے اگلے 5 سال تک وہ بات کرنا بند کر دے۔ بجائے اس کے آپ اس کے الفاظ پر جو ہے توجہ دیں، آہستہ آہستہ وہ خود بنانا سیکھ لے گا۔ الحمدللہ قواعد ہم جانتے ہیں، لیکن ہم اس طرح پڑھانا نہیں چاہتے۔ مثلا یؤمنون کی صرفی تشریح ہے اور نحوی تشریح ہے۔ یؤمنون کی صرفی تشریح یہ ہے کہ یہ غائب ہے، مذکر ہے، جمع ہے، باب فعال سے ہے، محموز ہے۔ اس کی نحوی تشریح ہے یہ فعل مضارع ہے، مرفوع ہے، بثبوت النون، اس کا آخری نون جو ہے وہ مرفوع کی نشانی ہے۔ کیوں؟ لأنه من الافعال الخمسہ، یہ افعال خمسہ میں سے ہے، اور اس کا واو جو نون سے پہلے کا ہے وہ ضمیر متصل ہے، اٹیچڈ پروناؤن ہے، اس کا پوزیشن فی محل رفع کا ہے، فاعل کا ہے۔ ایسا پڑھاؤں گا تو شاید یہ کلاس 10 منٹ میں خالی ہو جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ امپورٹنٹ ہے، لیکن اگلے سٹیجز میں وہ ضرور سیکھیے آپ، اور سیکھنا چاہیے، لیکن ابھی سے نہیں۔
گرامر میں بھی ہم صرف پر زیادہ زور دیتے ہیں، نحو پر کم. کیوں؟ کہ قرآن کے مضامین سے ہم واقف ہیں. مثلا اگر میں سکھاؤں آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو زندگی بھر میں نہیں سمجھتا آپ اس کا ترجمہ محمد رسول کے اللہ ہیں کریں گے. شاید آپ کے ذہن میں بھی نہیں آیا ہوگا. یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ رسول مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ ہے، اس میں اس لیے یہ اللہ کا رسول بنتا ہے، رسول کا اللہ نہیں بنتا. یہ سب بحث کی اس وقت امیڈیٹ ضرورت نہیں ہے. اور کئی تراجم موجود ہیں جن کی مدد سے ہم سیکھ رہے ہیں. الحمدللہ اردو میں بہت تراجم موجود ہیں، اور ہم ترجمہ کرنا نہیں سکھا رہے ہیں، آپ کو ترجمہ دہرانا سکھا رہے ہیں. پہلے ہم بتا دیں گے کہ علماء کرام نے اس آیت کا ایسے ترجمہ کیا ہے اور اس کا لنک ایسے ہے. اس کے بعد ہم آپ سے کہیں گے کہ اچھا آپ بتاؤ کیا ترجمہ ہے. یہ ہماری ایفرٹ ہے، اور وہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا کہہ رہا ہے. کورس کے قواعد میں یاد رکھیے کہ آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، کس حالت میں ہیں. آپ سننے کے لیے یا ٹیچر کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں صرف، یا ٹیچر کو دیکھنے کے لیے آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم کہیں گے آپ بہت کم فائدہ اٹھائیں گے. یا کلاس کو دیکھنے کے لیے کہ لوگ کیسے سیکھ رہے ہیں ذرا یہ تو دیکھیں، تو بھی آپ بہت کم فائدہ اٹھائیں گے اس کورس سے. یہ دیکھیے کہ میں کیا سیکھ رہا ہوں خود کے لیے. اس مقصد سے بیٹھیے، اس مقصد سے دیکھیے، انشاءاللہ آپ ضرور سیکھیں گے. سننے کے بھی کئی انداز ہوتے ہیں بغیر پوری توجہ کے. مثلا ادھر شور ہو رہا ہے، تھوڑی توجہ آپ کی ادھر ہے. نہیں، قرآن کا پروگرام ہے، آپ پوری توجہ سے سنیے، اس کو پوری توجہ سے دیکھیے، شک کے ساتھ بھی نہیں کہ نہیں بڑے بات دعوے کیے گئے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے ہم اتنے الفاظ سیکھ لیں اور یہ تو عجیب بات ہے. نہیں، ہم کہیں گے دماغی نہیں بلکہ دل سے، محبت سے، عقیدت سے، یقین سے بیٹھیے آپ، اس یقین سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے، وہ سکھائے گا آپ کو انشاءاللہ. آپ اس یقین سے بیٹھیے. یہ ایک انٹریکٹیو شارٹ کورس ہے، یعنی تعاملی ہے، یعنی اس میں آپ میرے ساتھ، یا آپ اگر دیکھ رہے ہوں تو آپ میرے ساتھ پریکٹس کیجئے. یہ سنہری قاعدہ یاد رکھیے، آئی لسن آئی forget، میں سنوں گا تو بھول جاؤں گا. آئی سی آئی ریممبر، میں دیکھوں گا تو یاد رکھوں گا. آئی پریکٹس آئی لرن، میں پریکٹس کروں گا تو سیکھوں گا. اینڈ آئی ٹیچ آئی ماسٹر، اگر میں سکھاؤں گا جو میں نے سیکھا ہے تو میں اس میں ماہر بنوں گا. تو یہ بالکل سنہری قاعدہ ہے، اور اس میں پریکٹس کرنے سے آپ بالکل پیچھے مت ہٹیے، چاہے آپ دیکھ رہے ہوں. جب بھی آپ کو اس کورس میں سلائیڈ پر لفظ کے اوپر کوئی عدد نظر آئے تو یہ عدد یہ بتاتا ہے کہ قرآن کریم میں یہ کتنی بار آیا ہے. گویا اس عدد کی، اس کے لفظ کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے اس سے. اور اگر اس کے ساتھ سٹار بھی لگا ہوا ہو، جیسے کتاب کے اوپر یہاں 261 لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر سٹار بھی ہے، تو یعنی یہ کتاب اور کتب دونوں مل کر کتنی بار آیا ہے، یہ عدد ظاہر کر رہا ہے. اب ہم آتے ہیں اس کورس کے دوسرے حصے کی طرف، وہ ہے گرامر. میں نے کہا تھا ہر سبق میں 3 حصے ہوں گے. پہلے قرآن حدیث سے لیا جائے گا، اور یہ پہلا پارٹ ہمارا تعارفی پارٹ تھا کہ یہ کورس ہے کیا. دوسرا حصہ ہے گرامر کا، اور تیسرا ہے نقطہ تعلیم. گرامر میں ہم ٹی پی آئی سے سیکھیں گے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن سے صرف سیکھیں گے. جیسے میں نے کہا تھا ہم صرف سیکھیں گے، یعنی فعل ہے تو اس سے یفعلون، تفعلون، افعل، لا تفعل، فاعل، مفعول، یہ کس طرح بنایا جائے، مختلف شکلیں الفاظ کی، یہ ہم آپ کو سکھائیں گے. اس کو آپ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ذریعے سے کیجئے. یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کیا ہے؟ یعنی سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے اور مل کر پڑھیے. اپنے سارے وجود کو استعمال کیجئے، بجائے اس کے کہ آپ یوں بیٹھے رہیں ہاتھ بند کر کے یا صرف دیکھتے رہیں. نہیں، اس طرح نہیں. انشاءاللہ آپ اگر ٹی پی آئی استعمال کریں گے تو اچھی طرح سیکھیں گے. دیکھیے، میں آپ کو 300 الفاظ کی فہرست دے سکتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں کہ بھئی یہ الفاظ ہیں، اس کو یاد کر لیجئے، ہو گیا کورس. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہیں پہ یاد کریں. میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں
کہ میں نے آج سے تقریباً 20 سال پہلے الفاظ معنی یاد کرنے کی کوشش کی اسی طرح سے. فیل کا مطلب ہاتھی اور مثلاً طیر کا مطلب پرندہ. اب رٹ رہا ہوں میں، فیل ہاتھی تیر پرندہ، فیل ہاتھی تیر پرندہ، فیل ہاتھی تیر پرندہ، فیل ہاتھی تیر پرندہ، فیل ہاتھی تیر پرندہ. 5 دن کے بعد فیل پرندہ ہو جاتا تھا اور طیر جو ہے ہاتھی بن جاتا تھا. کیوں؟ کہ ہمارا دماغ جو ہے ڈکشنری سے نہیں سیکھتا، اس کو اینکرنگ کی ضرورت ہے. تو اسی لیے آپ اس کو ٹی وی آئی سے سیکھیے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ پورا سسٹم ہے. اور اگر آپ اس کو ابھی سے کریں گے تو انشاءاللہ اس پہلے حصے میں تقریباً 50 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 20,000 بار آئے ہیں. 20,000 بار، 25%، بہت ہی قیمتی ہے. تو شرمائیے مت، جھجکیے مت، اور شیطان کو اس بات کی اجازت مت دیجیے کہ وہ کہے ارے یہ تو بہت آسان ہے، میں گھر میں سیکھ لوں گا یا بعد میں سیکھ لوں گا. بعد میں کیوں؟ ابھی سیکھیے. آپ نے جب ٹائم لگایا ہے، آپ وقت نکال کر دیکھ رہے ہیں، تو شروع ہو جائیے. موقع مت دیجیے شیطان کو دیر کرانے کا. تو ٹی پی آئی کیا ہے؟ جب میں ہوا کہوں گا تو سیدھے ہاتھ کی سیدھی انگلی سیدھی طرف اشارہ کروں گا. تو آپ میں ہر آدمی، ہر شخص جو ہے سیدھے ہاتھ کی سیدھی طرف اشارہ کرے گا اپنی شہادت کی انگلی سے، اور سوچے گا یہ کہ وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ تو میرے بات دہرائیے، ہوا وہ، ہوا وہ. اور آپ کو زیادہ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ. بہرحال آپ ہاتھ جو ہے سیدھی طرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں. ہم وہ سب، چاروں انگلیاں سیدھی طرف. ذہن پر زور دیجیے کہ وہاں 4 اشخاص بیٹھے ہیں. ہم وہ سب، انت آپ سب میری طرف اشارہ کریں گے اور میں آپ کی طرف. انت آپ، انتم آپ سب. چاروں انگلیاں آپ میری طرف اشارہ کریں گے. ویسے میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ 2 فرشتے ہیں، ایک شیطان ہے. 4 تو ہیں. حدیث کے مطابق ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہے، رائٹ؟ فرشتے بھی ہیں، تو 4 تو ہیں کم از کم. تو انتم آپ سب، انا میں، اپنی طرف اشارہ کیجئے. نحنو ہم سب. شروع میں اگر آپ دیکھ رہے ہو سکتا ہے آپ کو ہچکچاہٹ ہو کہ کیوں میں ہاتھ ہلاؤں. ویسے میں کہوں گا کہ بھئی آپ کا ہاتھ کوئی 10-20 کلو کا تو نہیں ہے کہ آپ کو مشکل ہو اس کو ہلانے کے لیے، ہٹانے کے لیے. دوسری بات یہ کہ اس کا برین سے بہت بڑا تعلق ہے، حرکتوں کا. ہم برین کو سکھا رہے ہیں ہاتھوں کی حرکت دے کر. تو پھر سے میرے بات دہرائیے، ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم سب. اب ہم صرف 5 منٹ کی پریکٹس کریں گے. اب میں ہمارے ساتھی رضا احمد خان سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو پریکٹس کرائیں. آئیے ناظرین، ان 6 الفاظ کی گرامر کی پریکٹس کرتے ہیں جو کہ قرآن مجید میں 1295 بار آئے ہیں. اس کو ہم 4 راؤنڈ میں پریکٹس کریں گے. سب سے پہلے راؤنڈ میں عربی بولوں گا اور ترجمہ کروں گا، آپ اس میرے ساتھ دہرائیں گے. دوسرے راؤنڈ میں صرف عربی بولوں گا، آپ اس کا ترجمہ کریں گے اشاروں کے ساتھ. تیسرے راؤنڈ میں صرف عربی کی پریکٹس ہوگی، اور چوتھے راؤنڈ میں اشارے کروں گا اور آپ عربی بھی بتائیں گے. تو آئیے اس کی پریکٹس شروع کرتے ہیں. پہلے راؤنڈ کی، ہوا وہ، اشاروں کے ساتھ، ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم سب. ایک بار اور، ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم سب. دوسرے راؤنڈ میں عربی بولوں گا، آپ ترجمہ کیجئے. ہوا، سیدھے ہاتھ سے اشارہ کر کر اپنی سیدھی جانب بتائیے. ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحنو. ایک بار اور، ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحنو. اب تیسرے راؤنڈ میں صرف عربی. ہوا ہم،
آپ اس کو عربی میں ہی دہرائیں گے, صرف عربی ہوگی, اس میں ترجمہ نہیں ہوگا. ذہن میں یہ تصور لانے کی کوشش کیجئے کہ آپ عربوں کو مخاطب ہیں یا عربی میں بول رہے ہیں. تو اس راؤنڈ میں آپ کے ذہن کا انوالومنٹ بہت ضروری ہے. سوچئے کہ کیا بول رہے ہیں. ہوا, ہم, انتا, انتم, انا, نحنو. ایک بار اور سوچتے ہوئے. ہوا, ہم, انتا, انتم, انا, نحنو. ٹھیک ہے, ایک بار اور اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. ہوا, ہم, انتا, انتم, انا, نحنو. ٹھیک ہے. چوتھے راؤنڈ میں میں اشارے کروں گا اور آپ سوچ کر صرف عربی میں بتائیے کس طرف اشارہ ہو رہا ہے. ایک ہی, ایک بار پھر سے. غور سے دیکھ کر بتائیے آپ, ہو سکتا ہے کہ میں بیچ میں سوئچ بھی کروں, تو غور سے دیکھیے کہ کیا بتا رہا ہوں میں. ایک بار اور. انتم. ٹھیک ہے, اس لیے میں بول رہا تھا کہ آپ لوگ دیکھ کر بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے اشارہ. ایک بار اور پھر پریکٹس کرتے ہیں. انتم, انا, نحن. جزاک اللہ خیر. اب ہم آگے چلتے ہیں. میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک اہم وضاحت کر دوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ آپ نے ہما, انتما اور ہیا یہ سارے صیغے کیوں نہیں سکھائے. ہم کہیں گے یہ ابتدا ہے, بعد میں آپ وہ سب فارمز سیکھیں گے. اب ہم آتے ہیں نقطۂ تعلیم کی طرف. قرآن میں ہم کو نئے الفاظ سیکھنے ہیں, نئے الفاظ کے معنی سیکھنے ہیں. تو جتنی بجلیاں آپ ایک لفظ کو سیکھتے ہوئے چمکائیں گے اتنی ہی جلدی وہ معنی یاد ہوگا, دیر تک یاد رہے گا اور جلدی یاد آئے گا. جیسا ہم سیکھ رہے تھے ہوا, ہم, انتا, انتم, انا, نحنو. ہم کہہ رہے تھے آپ دیکھیے, سوچئے, سنیے, بولیے, بتائیے, مل کے پڑھیے, شوق سے پڑھیے. یہ ساری بجلیاں چمک رہی ہیں. ہوا, ہم, تو آپ جلدی سیکھیں گے اور دیر تک یاد رہے گا اور معنی جلدی یاد آئے گا. اسی پر ہم آج کا پہلا سبق ختم کرتے ہیں. ناظرین اب اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك.